اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ حشر کی دوسری آیت کے آخری فقرے کے ذیل میں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے صاحبان نظر عبرتوں کو دیکھو، وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو مکتوب نمبر 31 پر موجود ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ امام نے وصیت نامہ کیوں تحریر کیا، یہ بھی وجہ آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پھر اب مکمل طور پر وصیت نامہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو امام نے سب سے پہلے اپنی وصیت کا آغاز کیا، ارشاد ہوتا ہے انی اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ اے بنیا ولا ولزوم امرہ، اور اس کے احکام کی پابندی کرو، و عمارت قلب کا بے ذکر ہی، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ یہ تمام باتیں ہماری اس سے پہلی گفتگو میں گزر چکی ہیں۔ آج ہم وصیت نامے میں امیر المومنین کی اس گفتگو کو پیش کریں گے جس میں امام نے دل کی حفاظت اور دل کی رہنمائی کے سلسلے میں بات کی ہے، چونکہ دل انسان کا تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ اگر دل واقعاً اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی باتیں اور اچھی خواہشیں رکھتا ہے تو انسان کی کامیابیوں میں پھر دیر نہیں لگتی، لیکن اگر دل میں ہی بری خواہشیں، ضد، ہٹ دھرمی اور ضدی پن پایا جاتا ہے تو انسان کے تباہ و برباد ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے آج امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے دل کی حفاظت، اس کی رہنمائی کے لیے 12 جملے یعنی 12 وصیتیں پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں ان 12 وصیتوں میں سے 6 وصیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے امام ارشاد فرماتے ہیں آحی قلبک بالموعظہ، اے میرے بیٹے اپنے دل کو واعظ و نصیحت کے ذریعے زندہ کرو، موعظے کے ذریعے زندہ کرو۔ وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادِ، اور زہد کے ذریعے اس کی خواہشوں کو مردہ کر دو۔ دوسری وصیت جو امیر المومنین دل کے بارے میں کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 6 وصیت کے بارے میں بات کریں گے، وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادِ، اور زہد کے ذریعے اس کی خواہشوں کو مردہ کر دو۔ وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، اور یقین کے ذریعے اس دل کو سہارا دو۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرماتے ہیں وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور حکمت کے ذریعے اسے پر نور بناؤ، منور بناؤ۔ وَذَلِّلْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ، اور ذکر موت کر کے اس کو قابو میں لاؤ۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور فناہ کے اقرار پر اسے ٹھہراؤ۔ یہ 6 وصیتیں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے پیش کی ہیں۔ ان 12 میں سے آج ہم انہی 6 کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کے سلسلے میں بات کرتے ہیں آہی قلبک بالموعظہ، موعظے کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ کرو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اپنے دل کو اچھائیوں اور نیکیوں کا احساس اور توجہ دلاؤ، اور برائیوں سے اور بری چیزوں سے اور بری آرزوؤں سے اپنے دل کو محفوظ رکھو۔ اس لیے کہ پھر اس کے بعد کس طریقے سے عبرتیں پیش کرو دل کے سامنے۔ نہج البلاغہ میں خود اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّعِذُوا فِيهَا بِالَّذِي قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اپنے دل کے سامنے ان لوگوں کی عبرتوں کو رکھو، واعظ کو رکھو جو لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوتوں میں کون ہے، طاقتوں میں کون ہے، مگر طاقتیں رکھی کی رکھی رہ گئی، دھری کی دھری رہ گئی،
اور پھر اس کے بعد اور بھی ایک چیز عبرت کے لیے اور موعظے کے لیے ہمارے دل کے سامنے اسے رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے جو خود امام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، فَكَفَى وَاعِظًا بِمَوْتَى آيَنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إِلَىٰ قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ وَأُنزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ۔ تمہیں پند و عبرت کے لیے، نصیحتوں کے لیے، موعظے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مرنے والوں کو دیکھو، مرنے والے کافی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، انہیں کندھوں پر لاد کے قبروں میں اتار دیا جاتا ہے، قبروں کی طرف لے جایا جاتا ہے جبکہ وہ سوار نہیں ہوتے، اور انہیں قبروں میں اتار دیا جاتا ہے جبکہ وہ اترنے کے لائق نہیں ہوتے۔ یعنی موت انسان کی نصیحت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، چونکہ جب انسان کا دل ان باتوں سے آباد ہو جاتا ہے تو وہ دل خدا کا گھر بن جاتا ہے، اس میں نرمی اور محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس دل میں نرمی اور محبتیں پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی کو خوشی دے کے خود خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے غمگین غم زدہ لوگوں کو غموں سے نکال کر وہ خود کو جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے کسی کی مصیبت دور کر دی، کسی کی جو ہے پریشانی سے کسی کو نجات دے دی۔ تو اس لیے امام سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے دل کو موعظے کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے سے زندہ کرو، اس لیے کہ جب دل زندہ ہو جائے گا تو تمام عبادتوں اور نیکیوں میں تمہارا دل لگے گا اور تم زندہ دلی کے ساتھ عبادتیں کرو گے۔ دوسری نصیحت جو امام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ امت ہو بالزہاد، زہد کے ذریعے اس کی خواہشوں کو مردہ کر دو۔ یعنی امام اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کی موت یہ ہے کہ اس میں جو ہے غلط خواہشیں پیدا ہو جائیں۔ جس طریقے سے دل کی زندگی یہ ہے کہ وہ بہترین خواہشوں کو اپنے دل میں موجود رکھے اور اپنے دل میں جگہ دے، اور خراب خواہشوں کو اپنے دل سے دور کریں۔ اس کو مثال کے طور پر اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے باغ لگایا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں، ایک تو وہ پھلدار درخت جن میں پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہے گھاس پھوس جو پیڑوں کے درختوں کے جڑوں میں بیکار پیدا ہو جاتی ہے۔ تو باغ کو زندہ رکھنے کے لیے اس گھاس پھوس کو ختم کرنا پڑے گا تب تاکہ پھلدار درخت جو ہے زیادہ سے زیادہ لگ سکے۔ اسی طریقے سے ہمیں دل کو زندہ رکھنے کے لیے بری خواہشوں کو مارنا پڑے گا اور اچھی خواہشوں کو دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسری وصیت کرتے ہیں دل کے بارے میں، وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، اور یقین سے اسے قوت دو، سہارا دو۔ اور کس طریقے سے ہم یقین پیدا، اس کا بھی طریقہ ہمیں امیر المومنین نے بیان کیا ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کرو اور اس کے نظام کو دیکھو اور کہو کہ یہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہ پروردگار ہے جو میرا خالق و مالک ہے۔ جب وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے تو میں بھی اس کائنات کا حصہ ہوں۔ تو جب انسان جو ہے یقین کے عالم میں آ جائے گا تو اس کی عبادتوں میں توجہ پیدا ہو جائے گی، اور یقین کے ذریعے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ یا اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے بدن کے ہر حصے کو جو کمزور ہے اسے طاقتور بنایا جا سکتا ہے ورزش کے ذریعے سے، ایکسرسائز کے ذریعے سے، اسی طریقے سے کمزور دل کو بھی یقین کے ذریعے سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی نصیحت میں امام ارشاد فرماتے ہیں وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اور حکمت سے اسے پرنور بناؤ، یعنی دل کو حکمت سے پرنور بناؤ۔ حکمت کیا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، اور یہ وسیع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب کسی چیز کو بھی کرنے یا کسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تو سب سے پہلے اس کی حقیقت کو جانو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم حاصل کرنے میں اپنا قیمتی وقت گزار رہے ہو وہ تمہاری زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو، اور وقت گزارنے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تو اس کے پیچھے بہت وقت خرچ کیا تھا جبکہ یہ کوئی مفید شے نہیں ہے۔ اور ہو سکتا ہے کسی مفید شے کو تم اس وجہ سے کہ اس کو نقصان دینے والی سمجھتے ہو اور اس سے دور رہو، اور یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی مفید شے کو انسان جو ہے اپنی لالچ اور اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے سماج اور معاشرے کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ جیسے مثلا بڑی قیمتی جگہ ہے، بڑے کام کی جگہ ہے،
جس سے سماج کی خدمتوں کے لیے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں، مگر انسان چونکہ اپنی کرسی اقتدار کے لیے یا لالچ کے لیے لوگوں اور سماج کو اس سے محروم کر دیتا ہے، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ طاقت سماج کی بھلائی میں استعمال ہوتی تو نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر آباد ہو جاتے، اور آج تک جو 50 سال 60 سال 70 سال سے اس جگہ کو میں اپنے اقتدار اور خواہشوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نہ جانے اس کا کیسا جواب خدا کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اے میرے بیٹے، اپنے دل کو وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، حکمت کے ذریعے منور کرو، چونکہ جب دل میں حکمت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان تنہا اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، 5ویں چیز میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَلِّلْهُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ، موت کی یاد سے اسے قابو میں رکھو، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان کچھ پا کے، کچھ رتبے پا کے، کچھ دولت پا کے، کچھ یہ فنا ہونے والی چیزوں کو پا کے انسان مغرور ہو جاتا ہے، اور جب مغرور ہو جاتا ہے تو موت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے فنا ان باتوں سے جو ہے بھول جاتا ہے کہ وہ کل جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر کے تکبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس سلسلے میں امیر المومنین خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الا فاذکروا ہادم اللذات ومنغص الشہوات وقاطع الامنیات وعند المساورۃ للاعمال القبیحہ، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ بدعمالیوں کو کرتے وقت یا برائیوں کو کرتے وقت ذرا موت کو بھی یاد کر لیا کرو، جو تمام لذتوں کو مٹانے والی ہے اور تمام نفسانی مزوں کو گرا دینے والی ہے، تاکہ انسان جب موت کو یاد کر لے گا تو نفسانی لذتیں کافور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد امام چھٹی نصیحت کرتے ہیں وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، دل کو فنا کے بارے میں قائل کرو، یعنی ٹھہراؤ، دنیا کی محبت، مادی زندگی انسان اپنے دل سے نکال دیں، اس لیے کہ جتنی بھی دنیا کی زندگی یا دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لے گا بری نہیں ہے، راستے نیک راستے سے اور جائز راستے سے آئے تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ یہ سب چیزیں ایک دن چھوڑ کے جانی ہے اور یہ فنا ہے، یہ باقی رہنے والی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے، اس فنا کے ذریعے سے میں باقی رہنے والی چیزوں کو حاصل کر لوں تو کیا کہنا، جیسا کہ امام خود نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَتَزَوَّدُوا فِي أَيَّامِ الْفِنَاءِ لِيَامِ الْبَقَاءِ وَقَدْ دُلِلْتُمْ عَلَى الزَّادِ وَأُمِرْتُ بِالزَّانِ وَحُسِسْتُمْ عَلَى الْمَسِيرِ فَإِنَّمَا أَنْتَ كَرَكَبِ وَقُوفٍ لَا تَدْرَؤُونَ مَتَىٰ تُؤْمَرُونَ بِالسَّيْرِ أَلَا فَمَا يَصْنَعُ بِالدُّنْيَا مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ من ام قلین یسلبہ وتبقى علیہ تبعتہ وحسابہ، اس دار فانی سے عالم باقی کے لیے کچھ توشہ مہیا کر لو، تمہیں زاد راہ کا بھی پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم بھی مل چکا ہے، چل چلاؤ میں جلدی مچائی جا رہی ہے، تم ٹھہرے ہوئے سواروں کی مانند ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کب روانگی کا حکم مل جائے، بھلا وہ دنیا کو لے کے کیا کرے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس مال کو کیا کرے گا جو عنقریب اس سے چھن جانے والا ہے اور اس کا حساب اس کے ذمے رہنے والا ہے۔ یہاں یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ دنیا کو حاصل نہ کریں، بلکہ جائز اور راستے، صحیح راستے سے اگر دنیا کو حاصل کیا جائے تو اسلام اس کا بہت حامی ہے، لیکن اگر غلط راستے سے دنیا کو حاصل کیا جائے تو اسلام اس کا بالکل بھی حامی نہیں ہے۔ لہذا اس لیے امام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے، تم اس دار فانی سے آخرت کے لیے کچھ نیکیاں انجام دو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم اس وصیتوں پر جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے عمل کریں، اور ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔